عبادات میں جس طرح اسلام کے دیگر ارکان نماز، روزہ، حج وغیرہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس سے انسان کے اندر سخاوت کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور ہمدردی، اخوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مال کی تطہیر بھی ہوتی ہے۔ تاریخی حیثیت سے اگر دیکھا جائے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو سابقہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں بھی ایک دینی فریضہ اور عبادات کی حیثیت سے شامل رہا ہے، اگرچہ اس کا نصاب اور مصرف وغیرہ کے قوانین مختلف رہے ہیں۔ اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مکہ مکرمہ میں ہی نماز کی فرضیت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم، جیسا کہ مکی صورتوں میں جہاں اقام الصلاۃ کا حکم ہے وہاں آتوا الزکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ البتہ نصاب زکوٰۃ، مقدار زکوٰۃ اور مصرف زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ سن 2 ہجری میں صدقہ فطر واجب ہوا اور اس کے بعد سرکاری طور پر زکوٰۃ سے اعمال مقرر کیے گئے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس قرون اولیٰ کے لوگ جو اس رکن کو بخوشی خاطر ادا کرتے تھے، لیکن آج کے مسلمانوں میں بعض اسے ٹیکس کا نام دیتے ہیں، جو کہ سراسر بے انصافی کی بات ہے، کیونکہ ٹیکس تو حکومتیں اپنے اقتدار کی گاڑی کو چلانے کے لیے بزور طاقت نافذ کرتی ہیں۔ آقا نامدار محمد عربی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ جب مال انسان کو حاصل ہوتا ہے تو یہ ہر قسم کی برائی کو اختیار کرتا ہے، حالانکہ اس مال کو اگر صحیح مصرف پر خرچ کرے تو یہ خرچ اس کے لیے باعث ثواب بھی بن سکتا ہے۔ زکوٰۃ صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنا فریضہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن غلط طریقے سے، جیسے زکوٰۃ مستحقین تک نہیں پہنچتی، یا تو زکوٰۃ کی مد سے بیاہ شادی کی رسم ادا کی جاتی ہے، یا رقم کسی عمارت، مسجد، مدرسہ، ہاسپٹل وغیرہ کی تعمیر پر صرف ہوتی ہے، یا برادری اور قبیلے کی رسم و رواج پر خرچ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا فریضہ ادا ہو گیا، حالانکہ اس غلط طریقے سے بجائے فریضہ ادا ہونے کے الٹا گناہ لازم آتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر وعید۔ اس فریضہ کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں ان کو خوشخبریاں سنا دیں دردناک عذاب کی، جس دن کے گرم کیا جائے گا سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں داغے جائیں گے، ان کے ساتھ ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پشتیں، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو تم خزانہ کے لیے رکھتے تھے، اپنے نفسوں کے لیے، پھر چکھو اس کا مزہ جو تم خزانہ کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہریلا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہے گا تیرا مال ہی ہوں، میں تیرا خزانہ ہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصیبت اور تکلیف کسی نہ کسی صورت میں ہوتی رہتی ہے۔ سونے چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے دیکھے تو ان سے پوچھا کہ ان کی زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں؟
تو ان عورتوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو یہ پسند ہے کہ اس کے بدلے میں تم کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو ان عورتوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔